ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، یا اللہ تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اہل ایمان اہل توحید فوت ہو چکے نے، ساڈے نمازیاں اندروں جو دنیا تو چلے گئے، ساڈے دوست و احباب اندروں، رشتہ داراں اندروں، میرے والدین اور تواڈے اندروں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ ساری فوت شدگان نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم، شعبان دا مہینہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آخری 2-3 دن رہ گئے نے، اور اس تو بعد عزت والا، عظمت والا، فضیلتہ والا مہینہ رمضان المبارک دا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک سانو ایمان دی حالت اندر اور صحت دی حالت اندر رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دیاں عزتاں، عظمتاں، فضیلتاں، برکتاں سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے منگل نو پہلا روزہ ہوئے، زیادہ چانسز تے یہی نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ دا پہلا روزہ ہوئے۔ انشاءاللہ روزے بھی رکھنے نے، راتاں دا قیام بھی کرنا ہے، تراویحاں بھی پڑھنیاں نے، اور اللہ پاک نو راضی اور خوش کر کے اللہ پاک کو جنت لینی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ شعبان دے آخری دنوں دے اندر نا، جدو اے دن جویں اج کل گزر رہے نے، جدو اے دن آ جاندے شعبان دے آخری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو کٹھیاں کر دے اور انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرماندے، اور اس خطبے دے اندر لوگاں نو رمضان دی تیاری دے بارے اندر آگاہ کر دے، توجہ دلان دے۔ آپ فرمایا کر دے لوگو، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر النظیم شہر مبارک، دنیا کائنات دے لوگوں تواڈے کول ایک عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اے اینا پیارا مہینہ ہے کہ اے دے 10 دن اولہ رحمت، اللہ پاک انہاں 10 دناں اندر رحمتاں ہی رحمتاں نازل کردہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، تے درمیان والے 10 دناں اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو معاف کردہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تے آخری 10 دناں اندر اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب کر دیندا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں، اے مہینہ رمضان دا مہینہ عزت والا مہینہ او مہینہ ہے، جدو رمضان شروع ہوندا ہے اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے نے، فتحت لہو ابواب الجنتی،
وفتحت ابواب السماء آسمانہ دے دروازے بھی کھول دیتے جاندے نے، جنت دے دروازے بھی کھول دیتے جاندے نے، اور رحمتہ دے دروازے کھل جاندے نے، اور اللہ پاک سلسلۃ الشیاطین شیطاناں نو بن دیندے نے، شیطاناں نو جکڑ دیندے نے، اور شیطاناں نو انہاں دیاں سازشاں تو مکر و فریب تو روک دیندے نے، اور غلقت ابواب جہنم اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے۔ مطلب اے وے رحمتاں دے دروازے کھل گئے، جنتاں دے دروازے کھل گئے، آسماناں دے دروازے کھل گئے، جہنم دے دروازے بند ہو گئے، غصے اور غضب دے دروازے بند ہو گئے۔ شیطان جڑا بندے تے رحمان دے درمیان دشمنیاں پان والا، نفرتاں پان والا، بندے نو رحمان تو دور کرنے والا، بندے نو رحمان دی عبادت تو غافل کرنے والا، اس شیطان نو بن دیتا جاندا ہے۔ تے اللہ فرماندے ہے میرے بندے رحمتاں دے دروازے کھل گئی اور غضب دے دروازے بند ہو گئی، تے ہن مینوں تے تینوں توڑن والا بھی کوئی نہیں ہے، آ جا میرے نال جڑ جا۔ تے جڑا پھر اللہ پاک نال جڑ جاندا ہے، رمضان دے روزے رکھدا ہے، راتاں دا قیام کردا ہے، آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ ایمان دی حالت اندر رکھ دین، ثواب دی نیت نہ رکھ دین، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے رکھ دین، ریاکاری واسطے نہیں رکھ دا، تے ایمان تے ثواب دی نیت نہ رکھ دین، فرمایا اے دے ایک روزے دے بدلے اندر اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیندا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تے جڑا بندہ رمضان دی ایک رات دا قیام کر لیندا ہے، نماز تراویح پڑھدا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں سندا ہے، مسجد اندر آ کے راتاں نو جاگ کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے نماز تراویح پڑھدا ہے تے قیام کردا ہے، ایمان دے نال تے ثواب دی نیت دے نال، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ریاکاری واسطے نہیں، دکھلان واسطے نہیں، اللہ واسطے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه او لوگو اللہ اس بندے دی بھی زندگی دے سارے ہی پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ ایک ایک روزہ، ایک ایک رات دا قیام انہا افضل ہے کہ ایک روزے دے بدلے اندر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک رات دے قیام دے بدلے اندر اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جیڑا بندہ دیکھو نا شیطان بھی بند دیتا رب نے، جہنم دے دروازے بھی بند کر دیتے اور جنت دے دروازے کھول دیتے، رحمت دے دروازے کھول دیتے، تے آوازاں بھی آندیاں نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں، آوازاں لا رہے اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے او نیکیاں کرنے والے ہو آؤ اگے بڑھو، ہن موقع ملیا جے تواڈے وچ نیکیاں دے درمیان کوئی رکاوٹ پان والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا پیارا جملہ اللہ پاک دا فرماندے نے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، او نیکی نو چاہنے والے، نیکی دی تڑپ رکھنے والے، ثواب دی امید رکھن والے، اللہ پاک کو خیر دیاں امیداں رحمت دیاں امیداں رکھن والے ہم۔ یا باغی الخیر اقبل، اگے بڑھنا، ہن اگے ودنا، ہن محنت کر لیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون،
ہن دوڑ لان والیاں نو دوڑ لان دا ٹائم آ گیا ہے، ہن اللہ واسطے بھجن والیاں دا بھجن دا ٹائم آ گیا ہے، اللہ واسطے محنتاں کرن والیاں واسطے محنت دا ٹائم آ گیا ہے، ہن مقابلیاں دا ٹائم آ گیا ہے، ایک دوسرے تو اگے لنگن دا ٹائم آ گیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ہن ایک دوسرے نال نیکیاں چو اگے ودھونا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ فرماندے نے ہن دوڑو نہ ذرا بھجو نہ ذرا جناب اپنی رب دی مغفرت دی طرف، اپنے اللہ دی بخشش دی طرف، اور ایسی جنت دی طرف جدیاں چڑائیاں زمین آسمانہ تو زیادہ نے۔ اللہ پاک نے وہ جنت پرہیزگاراں واسطے تیار کیتی، متقی لوگاں واسطے تیار کیتی ہے۔ آؤ نہ دوڑ لا لو جنی دوڑ لانی ہے۔ کتے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، او لوگو ایک دوسرے دا مقابلہ کرو نا، مسابقہ کرو۔ سابقو دا مانند ایک دوسرے تو اگے بڑھو، ایک دوسرے دے نال مقابلے لاؤ۔ انہیں جناب ایک سپارہ قرآن دا مکمل کیتا ہے، میں 2 کرنے نے، انہیں 2 کیتے نے، میں 4 کراں گا۔ اے رمضان چ ایک قرآن پڑھے گا، میں 2 قرآن پڑھاں گا۔ اے میرا ویر میرا پڑھاں، رمضان چ 2 قرآن پڑھے گا، میں 3 پڑھاں گا۔ اے میں راتاں نو قیام کراں گا۔ اللہ فرماندے نے سابقو سابقو، ایک دوسرے نال مسابقے کرو نا، اگے بڑھو نا۔ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے اور اگے بڑھ، جنہ ود سکنا ود کے ثواب لٹ لے۔ سیلاں لگیاں نے، اے جناب اللہ پاک نے تیرے واسطے ثواب دے دروازے کھول دیتے نے۔ عام دناں وچ تو نیکی کرنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ ایک نیکی کردا عام دناں دے اندر، اج دی ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ تے رمضان وچ ایک نیکی کرے گا، اللہ پاک تیری ایک نیکی نو 700 نیکیاں دے برابر بنا دے گا۔ اور عام دنوں وچ نفل پڑھے گا، نفل دا ثواب ملے گا۔ رمضان آ گیا ہے تے ہن نفل پڑھ، جنہیں پڑھ سکنا ہے نفل پڑھے گا، اللہ فرضاں دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آوازاں دے رہے ہیں، آگے بڑھ، ثواب بتا دیتا ہے۔ ہن محنت کر لے جنی کرنی ہو، پورے سال دے اندر تو نہیں محنت نہیں کر سکتا جنی ایک ایک دن وچ تو اتنے کما سکنا ہے۔ محنت کر لو جنی کرنی ہے، تیار ہو جاؤ، اپنے آپ نو تیار کر لو، رمضان دے روزیاں واسطے تیار کر لو، راتاں دے قیام واسطے تیار کر لو اپنے آپ نو۔ لوگو اپنا شیڈول بنا لو، اپنی ترتیب مرتب کر لو، اپنا نظم بنا لو کہ اسی اس طرح رمضان گزارنا ہے کہ رمضان دا کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے۔ تے اللہ پاک اعلان کر دے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے آ، سارا سال اللہ پاک دیاں بغاوتاں ہی کردا رہے ہیں، تیرے دل اندر ڈر پیدا نہیں ہویا رب دا۔ ہن رمضان آ گیا ہے، ہن تے ویکھنا میں جہنم دے دروازے بھی بند کر دیتے نے کہ میرا کوئی بندہ جہنم وچ نہ چلا جائے۔ ہن رمضان آ گیا ہے، غصے دے دروازے بند ہو گئے نے، تے تو آنا میرے نیڑے آ جا، میریاں بغاوتاں چھڑ دے، میریاں نافرمانیاں چھڑ دے، گناہ چھڑ دے اور برے کم چھڑ دے، نیکی والے رستے تے آ جا۔ ہن تے کوئی شرم کر لے، کوئی حیا کر لے، رمضان دا حیا کر کے گناہ چھڑ دے تے نیکیاں شروع کر دے۔ اور آمینہ دلال فرماندے نے سیدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرماؤن لگے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا،
خطبے تو بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے، صحابہ تشریف لے آئے، کہنے لگے حضور اگے بھی تسی ممبر تے چڑھ دے ہو، اگے بھی خطبہ دیندے ہو، لیکن کدے آمین آمین نہیں کیا، اج اسی ویکھیا تسی بار بار آمین کہہ رہے ہو، گل کی ہے؟ آمینہ دلال فرماندے نے او میرے صحابیو جدوں میں خطبہ دین واسطے ممبر تے آن لگیا واں تے میرے کول جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے جبریل آ کے بد دعاواں پہ کر دیں، 3 بندیاں واسطے انہیں بد دعا کیتی ہے، میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھے ہیں تے کہندا ہے حضور بد دعا کرو نا جس بندے دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آئے، جدی زندگی دے اندر اللہ دا مہمان مہینہ آئے، عزتاں والا مہینہ، فضیلتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ آ جائے تے اے اس رمضان دے اندر اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، جنت نہ خرید سکے، رمضان دے اندر گناہ چھڑ کے اپنے رب دے قریب نہ ہو سکے اور نیکیاں کر کے جنت دے اندر درجات حاصل نہ کر سکے، اس بندے واسطے تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ کرے وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ دیتے اللہ دیاں لعنتاں ہون تے آمینہ دلال فرماندے نے میں کیا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھن لگے تے جبریل کہندا ہے بد دعا کرو کہ یا اللہ جدے جوانی دے اندر او دے والدین بڑھاپے نو پہنچ گئے نے تے اے اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کر کے اللہ کولو جنت نہیں لے لیندا، اے بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اے دے تے اللہ دیاں لعنتاں۔ آمینہ دلال فرماندے نے میں کیا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھن لگا تے جبریل کہندا ہے بد دعا کرو یا اللہ جدے سامنے میرے نبی دا نام آ جائے، مصطفیٰ علیہ السلام دا اسم گرامی آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے درود نہ پڑھے اے بھی تباہ ہو جائے تے برباد ہو جائے تے بھی اللہ دی لعنت ہے تے آمینہ دلال فرماندے نے آمین۔ ہن ذرا غور کرے جس حدیث تے جگہ کیڑی ہے میرے نبی دی مسجد ہے جدے بارے میرے مصطفیٰ فرماندے نے لوگوں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جنی مسجد ہے اے جنت دے ٹکڑیاں وچ ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ میرے مصطفیٰ دا منبر ہے، مسجد نبوی دا محراب ہے جتھے میرے نبی علیہ السلام کھڑے نے تے جبریل کھڑا ہے تے بد دعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل کر رہے ہیں۔ جبریل اپنی مرضی نال نہیں آ سکدا، جدوں بھی آندا ہے اللہ پاک دی مرضی نال آندا ہے تے اللہ پاک جدوں جبریل نو آپ کل رہنے جا کے میرے کولو جا کے تے بد دعا کروا جا کے نبی پاک دے کولو صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل اللہ دی مرضی نال آیا ہے، مطلب ہے کہ دے اندر اللہ دی مرضی بھی شامل ہے، کان خالق کائنات اللہ پاک بھی چاہتے ہیں بندے تباہ ہو جان، وہ برباد ہو جان تے جبریل فرشتیاں دا سردار ہے، او دے آن دا مطلب ہے کہ جبریل دے منہ چوں نکلن والی بد دعا کلے جبریل دی نہیں پورے فرشتیاں دی بد دعا ہے، اور انساناں دے سردار امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے نے، آپ انساناں دے سردار نے، مطلب ہے کہ سردار بد دعا کر رہے ہیں تے مطلب سارے انساناں دی طرف بھی اس بندے تے لعنت ہے جڑا بندہ رمضان دیاں فضیلتاں نہیں حاصل کر سکیا، رمضان دیاں عزتاں حاصل نہیں کر سکیا، رمضان دیاں برکتاں حاصل نہیں کر سکیا، رمضان دے وچ بھی محروم دا ہی محروم رہ گیا ہے تے کنے لوگ نے جڑے محروم رہ جاندے نے جنہاں نوں پرواہ کوئی نہیں ہوندی بھی رمضان آیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے دا معنی ہے پیڑ دا روزہ، ٹھڈ بھوکا رہنا چاہیے، کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں، اللہ اکبر اللہ، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ آمینہ دلال فرماتے ہیں کم من صائمن، او لوگوں کتنے ایسے روزے دار نے جنہاں نو روزے دے اندر بھوک تو علاوہ تے پیاس تو علاوہ کوئی چیز حاصل ہوندی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ او کملیا اے روزہ تربیت واسطے آیا ہے، اے تینوں کچھ سمجھان واسطے آیا ہے، اللہ پاک دا کوئی پیغام لے کے آیا ہے، اللہ اکبر اللہ، اور وہ پیغام کی ہے، وہ پیغام ہے وے کہ جی میں کھانا چھڑے ہی نا، جی میں پانی چھڑے ہی، حلال نعمتاں حلال
دیکھو نا بہترین پھل حلال نے، سیب پے نے گھر اندر، تازہ کھجوراں پیاں نے گھر اندر، جناب پانی موجود ہے گھر اندر، شربت موجود ہے گھر اندر، دودھ موجود ہے گھر اندر، ہر نعمت موجود ہے. لیکن فجر دی اذان ہو گئی ہے تے فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک یہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، ہر چیز چھڑ دیتی، ہر چیز حلال چیزاں چھڑ دیتی ہیں. تے جویں حلال چیزاں چھڑیاں نے نا انجی گناہ گاری بھی چھڑ دے، اللہ دی نافرمانی بھی چھڑ دے، اللہ دی بغاوت بھی چھڑ دے، جھوٹ بولنا بھی چھڑ دے، چغلیاں کرنا بھی چھڑ دے، گانے سننا بھی چھوڑ دے، موسیقی بھی چھڑ دے، اور جناب سود بھی چھڑ دے، رشوت بھی چھوڑ دے، کرپشن بھی چھوڑ دے، ظلم کرنا بھی چھوڑ دے، ناپ تول اندر کمی بیشی کرنا بھی چھوڑ دے، اور ہر برائی، ہر گناہ، ہر غلطی چھڑ دے. جے تو ہر غلطی چھڑے گا تے رب راضی ہوئے گا، تے جے تو گناہ بھی کری جائیں، گالاں بھی دیتی جا رہے ہیں، روزہ رکھے تے گالاں بھی دی جا رہے، جھوٹ بھی بولی جا رہے، غیبتاں چغلیاں بھی کری جا رہے، ظلم بھی کری جا رہے دوسرے تے، زیادتیاں بھی کری جا رہے، حق بھی ماری جا رہے، غصب کیتی جا رہے ہیں، اور جناب سارے کم انجی جاری نے. تے آمینہ دلال کی فرما دے نے، فرمایا لوگو جیڑا بندہ کھانا پینا تے چھڑ دیندا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھڑدا، غیبت نہیں چھڑدا، چغلی نہیں چھڑدا، باقی جننے بھی گناہ نے سارے معاشرے دیکھو نا، ہر طرف جدھر دیکھو گے گناہ ہی گناہ، گند ہی گند. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابا. آمینہ دلال فرماتے نے تیرا کھانا چھڑ دینا، تیرا پینا چھڑ دینا، اے دی اللہ نو کوئی ضرورت ہے؟ این جی جو ڈنگر ہے نا جانور ہے تے او دا منہ بن دیو، وہ چھکو چڑھا دیندے نا منہ تے، ارشد صاحب بیٹھے نے، انہاں نو زیادہ پتہ بھی کیویں وہ بچیاں دے اوتے منہاں تے وہ جناب چھکو پا دیندے نے بھی کوئی کھا نہ سکے یا مجھ دا دودھ نہ چونگ سکے، منہ بن دیندے نے. آمینہ دلال فرماندے نے جنہیں روزہ رکھیا ہے کھانا پینا تے چھڑیا ہے گناہ نہیں چھڑدا، اے انجی ہے جویں ڈنگر دا منہ بنیا ہوا ہے، انہوں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ انہیں مقصد تے پورا ہی نہیں کیتا نا رمضان دا. بھی دیکھو رمضان دا اے مقصد تھوڑا ہے بھی کھانا پینا چھڑ دیو، بلکہ میرا تجزیہ ہے وے، تسی بھی میرے نال اتفاق کرو گے، رمضان چ نا اسی عام دنوں تو زیادہ کھانے پینے ہیں. شہری چ ویکھ لو جناب، انج دبالے کے کھان گے، انج دبالے کے کھان گے، اللہ معاف کرے. تے افطاریاں دا پوچھو ہی کوئی نہ، ادھا ادھا کلو پکوڑے کھا جانے نے، سموسے بھی کھا جانے نے، 2 جا کے جناب شربت دے بھی پی جانے نے. میں کئی باری سوچ رہا بھی اللہ پاک بھی کہندے ہون گے بھی کیسے میرے بندے نے بھی میں رمضان تا بھیجیا ہے بھی چلو انہاں دی کوئی اصلاح ہو جائے، کوئی بھکھیاں رہن. اس پورا سال جڑا میدا کھا کھا کے آفریا پہ ہے اور بیماریاں دے جسم اندر پھیل دیاں جا رہی نے، ایک مہینہ بھکھا رہے، کوئی میدے نو جناب سکون ملے، کوئی بیماریاں دیاں کٹن ختم ہون، تے بجائے اس دے کہ او تھوڑا کھائے، اے جنی کسر ہے نا اور بھکھیا رہن دی، جڑا روزے دا ٹائم گزردا ہے اے ساری افطاری چ اودے تو ڈبل کھا لیندا ہے. او بھائیو کوئی فائدہ نہیں، سحری بھی تھوڑی جی کریا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا 2-4 کھجوراں کھا لیندے، تاک کھجوراں، تے کہندے لو جی میری سحری. زیادہ سے 1 روٹی کھا لو. روزے دے جڑے طبی فوائد نا، طبی ڈاکٹراں کو کدے پوچھ کے دیکھو کہ میدا جدو بھکھا رہندا ہے نا تے اے دے فائدے ہی فائدے نے، اور رج کھان دے نقصان ہی نقصان نے، اور بھکھا رہن دے فائدے ہی فائدے نے. دنیا چ سب تو خطرناک بیماری جدا علاج ہی کہندے نے کوئی نہیں نا اج تک جڑی چل رہی، وہ کینسر ہے. ٹھیک ہے نا، کینسر دیاں کچھ سٹیجاں ایسیاں آ جاندیاں جہدے تے بندہ ڈاکٹر کہندے بھی لا علاج ہے. ایک ڈاکٹر نو نوبل پرائز ملیا ہے، انہیں پی ایچ ڈی کیتی ہے، تحقیقات کر دیں نا تو لوگوں نو جڑے جڑے اپنے اپنے میدان چ محنت کرتے انہوں نے پھر نوبل پرائز ملتے ہیں. اس وقت دنیا کا سب تو بڑا پرائز نوبل پرائز ہی ہے.
انہیں تحقیق کی اور کینسر دا علاج دریافت کیتا ہے. تے علاج کی ہے میں تمہیں پنجابی چ دس دیا نا، وہ تو سارے انگلش چ نا ساری، تے پنجابی چ علاج ہے کہ اینو روزے رکھواؤ. پنجابی چ کہیے تو علاج کی ہے اینو روزے رکھواؤ، مطلب ہے فاسٹنگ، بھکھا رکھو اینو. جدو اسی بھکھے رہنے ہیں نا، تسی دیکھو گے بھوک لگی ہے نا، بڑی بھوک لگی ہے، بندہ گھر آندا ہے اور روٹی دو بھی روٹی دو، بڑی بھوک لگی ہے. اچھا گھر روٹی تیار نہیں ہوندی تے کی ہوندا ہے، بیگم ہن کھانا بنان لگ پئی، یہ ہن بہ گئے انتظار چ، 4-5-10 منٹ گزر گئے تے ہن وہ جڑی بھوک لگی سی نا، بھوک ختم ہو گئی. اسی کہنے بھوک مر گئی. کی کہنے ہیں؟ بھوک مر گئی. وہ جی بھوک مارتی میری، تسی بھوک مر گئی. بھوک مردی نہیں، اچانک شدید بھوک لگی ہوندی ہے، 5-10 منٹ بندہ صبر کرے، کچھ نہ کھائے پیے نا، تو اس تو بعد بھوک دا احساس ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور تے نظام بنایا کہ ساڈا جسم دے اندر ایک عضو، ایک مادہ دوسرے مادے نو کھانا شروع کر دیتا ہے. اور چربی ہوندی نا، فیٹ، اے پھر پگھلنا شروع ہو جاندی. جسم نو جڑی خوراک دی ضرورت ہوندی نا، وہ چربی پگھل پگھل کے وہ خوراک دی ضرورت پوری ہو جانی شروع ہوندی ہے. خوراک دی ضرورت پوری ہو جاندی ہے، بھوک ختم ہو جاندی ہے. اسی سمجھنے ہیں بھوک مر گئی ہے. انہیں پی ایچ ڈی اس گل تے کیتی ہے کہ ایک جسم دا حصہ دوسرے حصے نو کھائے تے لازمی گل ہے جڑا طاقتور حصہ ہوئے گا وہی کھائے گا نا کمزور نو. تے طاقتور حصہ جدو کھائے گا تے او حصے جتے کینسر ہے وہ اسی طرح پگھل پگھل کے کھادے جان گے تے آخر بالکل وہ ختم ہو جائے گا. مطلب ہے کہ تسی روزے رکھو، بھوکے رہو، یہ تہاڈیاں بیماریاں ختم ہون گیاں، کینسر ختم ہوئے گا، شوگر ختم ہوئے گی، بلڈ پریشر اندر کمی آئے گی. رمضان دے روزے دے طبی فائدے اننے فائدے نے. اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کنیاں بیماریاں دا علاج ہے تو لوگ ثواب سمجھ کے نہیں، بیماریاں دا علاج سمجھ کے روزے رکھنے شروع کر دیں. انہیں علاج نے نا بیماریاں دے یہ اندر. تے جے اگر وہ سحری چ بھی دبال کے کھانا ہے تے افطاری چ بھی دبال کے کھانا ہے تو پھر فائدہ کی ہویا؟ وہ جو اللہ پاک دا مقصد سی وہ تو ختم ہو گیا نا. یہ جڑا میدے نو سکون دینا ہے، یہ جڑی گیس ختم کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھوک نال جڑی تذابیت مرنی ہے، اور تیرے جسم دے جڑے فالتو مادے جسم اندر پڑے نے، چربی چڑھ دی جا رہی ہے، یہ اللہ پاک نے جڑی ختم کرنی، ریزولو کرنی ہے. یہ بھوک نال ہونی ہے، بار بار بھوک لگنی ہے، بار بار. تے جے اونا ہی دبال کے کھا لیا تے پھر فائدہ کی ہویا؟ وہ جنہ کو یعنی وہ جسم دا حصہ بننا ہے وہ تو 2 گنا پھر جسم میں آ جانا ہے. وہ میدے نے پھر انجی بوجھل ہونا ہے. وہ کئی لوگ وہ ویکھیا ہے وہ ایڈی وڈی افطاری کرتے ہیں پاری، پھر تراویح نہیں پڑھ سکتے بیچارے. سحری جینا کھا لیندے پھر اٹھ کے نماز نہیں پڑھی جاندی. ساڈے بھرا اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، بریلوی وہ پہلو اعلان کر دیں مسجداں چ بھئی رمضان چ نا اذان تو 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. اذان تو میں کئی بار سوچنا، ویکھو یار اللہ پاک نے ہدایت دین واسطے، حق وعدے کرنے واسطے، سیدھا رستہ اور سچی گل ظاہر کرنے واسطے کیسے آپ ہی سارے معاملات کر دیتے ہیں. ہن اج کل انہاں دیاں نمازاں ہوندیاں نے تقریباً نا 6 بجے یا 6 بجے تو بھی بعد کسی دی جماعت کھڑی ہوندی ہے. تے جدو رمضان آ جانا ہے ادو جناب 5:10 تے جماعت کھڑی ہونی، گھنٹہ تقریباً پیچھے آ جانا ہے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال جتھے بھی تسی اہل حدیث مسجد دیکھو گے نا، اوتھے ٹائم قرآن و سنت دے مطابق عام دنوں دے وچ بھی وہی ہوئے گا اور رمضان مبارک وچ بھی اذان دا وہی ٹائم ہوئے گا. تو یار میں کہنا وا بھی تسی سارا سال او ٹائم کیوں نہیں رکھ لیندے جڑے رمضان چ رکھ دیو؟ یہ مطلب رمضان والا ٹائم صحیح ہے نا. تو ایک گل تو یہ ہو گئی. دوسری گل یہ کہ ایک کیوں جلدی ٹائم کرتے ہیں؟ انہوں نے پتہ ہے کہ جے 10 منٹ بعد نماز نہ پڑھی تو کسی نے نماز پڑھنا آنا ہی، اٹھے ہی جانا لوگوں کو، آدھا گھنٹہ انتظار ہی نہیں کر سکنا. کسی نے سو جانا ہے، کسی نے مسیتے آ کے سو جانا ہے، کسی نے گھر ہی سو جانا ہے، تو نماز ضائع ہو جانی ہے. اس واسطے مجبوراً وہ نماز پہلو کر لیندے نے. تو مطلب ہے کہ اسی کھانے ہی اینا وا کہ اس تو بعد پھر نیند ہی نیند چڑھ دی ہے. جبکہ کھانا سحری دے اندر بھی
کھانا چاہیے، ضرور کھانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کریا کرو کیونکہ سحری چ اللہ پاک نے برکت رکھی. پہلے لوگ سن نا سحری دا کوئی تصور نہیں سی، رات نو روزہ کھولیا، جن دیر تک جاگتے رہے اونی دیر تک کھا پی سکتے، جدو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا. اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جاندی اونی دیر تک کھاؤ پیو، موج ہے. جناب بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھ دے، اور اللہ دے رسول میں جدو بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھنا صبح تے ادو کھانا پینا بند نہ کریا کرو. یؤذن بلیل، اور رات نو اذان پڑھ دینے، مطلب کہ اجے تک جڑی اذان دا ٹائم نہیں ہوندا، فجر نہیں طلوع ہوندی، ادو اذان پڑھ دینے، فجر دی پہلی اذان وہ پڑھ دینے. تے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جدو اذان پڑھ دینا وہ ادو اذان پڑھ دیں جدو فجر طلوع ہو جاندی ہے. لوگ کہتے ہیں اصبحتا، تو جی صبح ہو گئی اذان پڑھ دیو. تے جدو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان پڑھن ادو تسی کھانا پینا بند کریا کرو، ادو روزہ شروع ہوندا ہے. مطلب اے وے کہ اللہ دے رسول نے بھی اجازت دیتی، اللہ پاک نے بھی اجازت دیتی کہ سحری کرو فجر تک، تانوں کھلی اجازت ہے. تے نال کیا بھی ایک ویکھو اے فائدہ بھی کھا پی سکتے ہو، روزے دا دورانیہ کٹ گیا. دوسرا فرمایا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کرو گے اللہ تواڈے گھر اندر، مال اندر، رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، ہر چیز اندر برکت پا دے گا. ڈبل ڈبل فائدے. اللہ اکبر. تے سحری تھوڑی جی کریا کرو مناسب بس. اسی طرح افطاری مناسب افطاری کرو، یہ نہیں کرو بھی جنہ بس ضرورت ہے. اور زیادہ کھانا عام دنوں دے اندر بھی، شادیاں بیاہاں دے موقع تے بھی، اور گھر اندر بھی یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کافراں دی گل کی، کافرو یاکلون کما تاکل الانعام، کافر انج کھاندے جویں ڈنگر کھاندے. تسی ساڈے ویاہ ویکھ لو، اس اسی انسان ہو کے مسلمان ہو کے ڈنگراں پیچھے چھڑ دیندے، اینا پا لین گے پلیٹاں چ، اینا پا لین گے، اللہ معاف فرمائے. نہ پھر کھادا جائے نہ کچھ، وہ ٹھڈ بھر جاندا پر نیت نظراں نہیں بھردیاں. تو رمضان ایک تربیت دینا آیا ہے. اچھا دوسری تربیت کی ہے کہ دیکھو نا حلال تسی چھڑتا اللہ واسطے، تو یار جے حلال چھڑتا تے حرام بھی چھڈو، حرام بھی چھڈو. اگر حلال چھڑے ہے تو پھر حرام بھی چھڈو. دیکھو نا ایک بندہ کھانا نہ کھائے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 2 دن زندہ رہ لے گا، 3 دن رہ لے گا، 4 دن رہ لے گا، 5 دن جی لے گا. کھائے بغیر بندہ زندہ نہیں، مر جائے گا. کھانا ساری زندگی واسطے ضروری ہے. ساری زندگی کا انحصار کھانے پینے تے نا. جس چیز دے اوتے تیری زندگی کا انحصار ہے اللہ کہتا وہ تو چھڑ دیتا ہے. تے جے سگرٹ نہ پیوے تو مر جائے گا. کوئی بندہ سگرٹ نہ پیوے تو مر جائے، ہویا انج کدے؟ اللہ کہتا وہ کیوں نہیں چھڑدا؟ جھوٹ نہ بولے تو کیا تو مر جائے گا؟ نہیں مر سکتا انسان. غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ظلم نہ کرے، کرپشن نہ کرے، رشوت نہ کرے، والدین دی نافرمانی نہ کرے، اور گالیاں نہ دے، اور جناب بدکاریاں نہ کرے، کسی دی حق تلفی نہ کرے، رشتہ داراں نو تکلیف نہ دے، ہمسایاں نو تکلیف نہ دے، تے اے مردہ نہیں. تے اللہ کہتا بھی جدے بغیر تو مار نہیں سکتا، زندہ ہے پھر بھی تو کریں تاں بھی زندہ، نہ کریں تاں بھی زندہ، تو او میرے واسطے کیوں نہیں چھڑدا جبکہ تو او چیز چھڑتی جدے بغیر تو مر جائے گا. نالے دوسری گل اللہ پاک کے سمجھاندے نے کہ ویکھو کئی بندیاں نو کئی دن کام چھڑ دیو، وہ کہندے نہیں جی مولوی صاحب چھڈن دی بڑی کوشش کر رہے ہیں پر چھڈ نہیں سکتے، ساڈا تو بغیر گزارا نہیں، رہ نہیں جاتے، چھڈ نہیں سکتے. ہن کھانا پینا چھڑتا ہے نا، اللہ کہندا بھی دیکھ جے تو نیت کر لوے نا، نیت کر لوے، ارادہ کر لوے تے تو ہر چیز چھڑ سکنا ہے. جویں میں تیرے کو کھانا پینا چھڑایا ہے تو میرے کہن تے چھڑ دیتا ہے، انجی تو اگر ارادہ کر لوے، عزم کر لوے، نیت کر لوے کہ میں گناہ چھڑ دینے، تے پھر بھی اللہ پاک دی مدد نال تو گناہ بھی چھڑ سکنا ہے. اے نہ کہہ کہ میرے کو چھڑی نہیں جاتی کوئی چیز، یہ صرف تیرے ارادے دی کمی ہے. تیرے
جو نیت ہے وہ دے اندر خرابی ہے، اگر ارادہ ہوئے کسی کام دا تے انسان سارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو ایسی طاقت عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک سانو یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی سمجھا رہے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ اکبر۔ جڑا گند نہیں چھڑدا، گالی غیبت نہیں چھڑدا، جھوٹ چغلی نہیں چھڑدا، اے دے بھوکے پیاسے رہن دا اللہ نو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بھوکے پیاسے رہو۔ اور اللہ اکبر، پھر رمضان دیاں تے بہاراں ہی ایسیاں نے، اللہ پاک خیر نال وقت لے کے آوے۔ دیکھو نا، پتہ کوئی نہیں بندے دی زندگی دا، کئی پچھلے سال موجود سن تے اج موجود نہیں ہے، تے اجے تک بھی 2-3 دن رہندے نے، پتہ نہیں ساڈے چوں کنے نے رمضان تو پہلو دنیا تو ٹر جانا ہے، یہ تے اللہ جاندا ہے نا، اجے تک بھی پتہ نہیں موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ تو اللہ کو توفیق مانگتے رہا کرو، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تو صحت دی حالت اندر، ایمان دی حالت اندر سانو رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے جدوں رمضان دا چند چڑھدا ہے نا تے جنت نو سجایا جاندہ ہے، جنت نو مہکایا جاندہ ہے، جنت دے اندر ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوندا ہے۔ کدے جنت دے بارے سوچو نا، کیا عظیم الشان منظر ہے، جنت سجا دیتی گئی ہے، ہواواں چل گئی ہیں ٹھنڈیاں، خوشبوواں آ رہی ہیں اور بڑی بینی بینی خوشبو رہا ہے۔ تے جنت دیاں حوراں وہ جناب جدو ہواواں لگدیاں نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں، اور جناب جدو خوشبوواں آندیاں نے تے وہ جسم اندر تر و تازگی آندی ہے نا، تے پھر وہ کہندیاں یا اللہ اج کی گل ہے، جنت بڑی سجائی گئی ہے، مہکائی گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے او جنت یو رو اج دنیا چ رمضان شروع ہو گیا ہے، تے او پھر وہ کہندیاں یا اللہ اینیاں ٹھنڈیاں پیاریاں ہواواں، اینیاں نعمتاں، تے ساڈے لاڑے کتے نے، ساڈے دلہے کتے نے، کلیاں رہنیاں وا تو ساڈے لاڑے ساڈے دلہے، تے اللہ فرماندے نے ہن جنت سجا دیتی ہے نا کہ رمضان آ گیا ہے، تے جڑے جڑے روزے رکھن گے، راتاں دا قیام کرن گے، صدقات و خیرات کرن گے، قرآن دیاں تلاوتاں کرن گے، ذکر و اذکار کرن گے، توبہ استغفار کرن گے، جاؤ میں تہاڈا نکاح انہاں نال پڑھ کے تہاڈے لاڑے تانوں دتے، تے انشاءاللہ اسی سارے جنت دے لاڑے بننا ہے، انشاءاللہ حوراں دے لاڑے بننا ہے۔ وہ دعاواں کر رہی ہیں یا اللہ ساڈے لاڑے بھیج دے، تے لاڑے کون نے؟ رمضان والے۔ اور جنت وچ اللہ پاک نے ایک دروازہ رکھ دیتا ہے جس نام ہے باب الریان، کوئی کدھروں لنگ رہا ہے کوئی کدھروں لنگ رہا ہے، تے روزے داراں نو اللہ نے اے پروٹوکول دینا ہے کہ باب الریان چو جانا ہے جتوں روزے داراں تو علاوہ کوئی ہور داخل ہو سکدا۔ تے روزے دا کی پروٹوکول ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ دے منہ چو وہ میدا خالی رہ رہا کہ وہ ہاڑ جی نکل دی ہے نا، لخلوف فم الصائم عند اللہ، اللہ تعالیٰ دے ہاں اے تیرے منہ چو نکل والی ہواڑ اطیب من ریح المسک، کستوری اور مشک دیاں خوشبوؤں تو زیادہ پیاری اللہ نے لگ دی ہے۔ یا اللہ تو سانو اپنا پیارا بنا لے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔